بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جو بندہ اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتا، وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی کے متعلق کرے کہ میں نے اللہ سے اس طرح سے باتیں کی، اور اتنے نازیبا اور گستاخانہ جملے ہوں کہ جن کو سن کر دل مچلنے لگ جائے، روح تک تڑپ جائے کہ اس بندے کو تو جینے کا حق حاصل نہیں۔ کتنی غلیظ اور گندی باتیں ہیں عمر جلیل نے جو اللہ رب العالمین کی شان الوہیت کے خلاف کی ہیں۔ کہاں اللہ رب العالمین کی عظمت و شان دیکھیں، ہم سے کوئی بڑا ہو نا، ہم سے بڑا ہو تو ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم اپنے والد کو ایک عزت دیتے ہیں، ہم اپنی والدہ کو ایک عزت دیتے ہیں۔ اتنا فرینک ان سے بھی نہیں ہوتے، اپنے دوست کو بھی ایک حد تک جا کے عزت دیتے ہیں، حد کراس نہیں کرتے۔ ہر بندہ جو آپ کی لائف اور زندگی میں آتا ہے، آپ اس کو ایک حد دیتے ہیں، یار اس حد تک میں آپ کے ساتھ مذاق کروں گا، آپ میرے ساتھ مذاق کریں گے۔ دو دوست بھی بہت گہرے دوست ہوں، بہت ہی کوئی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہوں، تو پھر بھی ایک حد ہوتی ہے کہ یہ کراس نہیں کرنا بھائی۔ میری بیوی کے متعلق کچھ نہیں کہنا، میری ماں کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ یہاں تک تو ہر غیرت مند آدمی، چاہے آپس میں دو دوست گالیاں بھی بکتے ہو نا، تو اگر ان کی بیوی اور ان کی ماں کی بات آ جائے گی تو وہ کہیں گے بھائی ماں تک نہیں جانا، بیوی تک نہیں جانا۔ یہ غیرت تو کم از کم ہوتی ہے۔ کوئی بہت ہی بغیرت آدمی ہے یہ عمر جلیل۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہتا ہے میری بات ہوئی، میری گفتگو ہوئی باقاعدہ، میں نے اللہ تعالیٰ کو الجھن میں ڈال دیا، استغفر اللہ العظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الجھن میں ڈالا، میں نے کہا جی عورت جو ہے تو نے بنائی ہے، تو تو عورت کو نبی بناتا، عورت کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا، استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو بڑا بد نصیب ہے کیونکہ تجھے ماں نے جنم نہیں دیا، تجھے ممتا کی کیا خبر، تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں لا یعلم الغیب الا اللہ، ذاتی علم غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ جو غیب کا علم جاننے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، جو شہادت کا غیب کا سب علم جانتا ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ تجھے ماں کی خبر ہی نہیں، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھے خبر ہے، اور یہ کہتا ہے تجھے تو خبر ہی نہیں، میں نے اللہ سے کہا استغفر اللہ، اور خبر ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا کفریہ جملے ہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور عوام ہے کہ تالیاں مار کے اس خبیث کو داد دیتی ہے۔ ظاہر ہے عوام کا انعام ہے، ان جاہل لوگوں سے کوئی پوچھے، وہ خبیثوں تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو بولتا کہ تم مجھے سب کچھ کہہ لو پر میرے اللہ کے متعلق کچھ نہ کہو، مگر مجمع ہے کہ داد دے رہا ہے۔ اور کہاں پہ؟ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور ہے کوئی اس کو روکنے والا؟ ہے کوئی اس کو ٹوکنے والا؟ ہے کوئی عدالت؟ ہے کوئی محکمہ جو اس خبیث کی گردن پکڑے، اسے دبوچے، اس کو قانون کے کٹارے میں لا کے کھڑا کرے، اور اس سے پوچھے کہ تم کون ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس طرح کے کلمات کہتے ہو؟ پھر اس نے کہا جی اگر عورت کی تو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو اگر اللہ تعالیٰ تو عظمت ماں جانتا ہوتا تو 10-15 نبی تو بنا دیے ہوتے نا تو نے عورتوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ شکوے شکایت کر رہا ہے، ٹوٹلی کفر بکتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں عورت بناؤں، تو میں نے کہا میری 4 گھر والیاں ہیں، 4 باہر والیاں ہیں، لہٰذا ازواجی تعلقات میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کس طرح کے بکواسات کر رہا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تصوف؟ یہ صوفیت ہے۔ ایسے صوفیت سے ہم باز رہے، ایسے صوفیت اسلام کو درکار نہیں، ایسے صوفیت دین کو بالکل مطلوب نہیں، نہ دین داروں کو مطلوب ہے۔ اسلام جس صوفیت کی بات کرتا ہے وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی ہے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی ہے، وہ جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی صوفیت ہے۔ یاد رکھیں وہ صوفی باصفا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھنا چاہتے ہو جاؤ حضرت پیر الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کو دیکھو، آپ کی زندگی کو کھنگالو، جاؤ نیٹ پہ جاؤ، الیاس قادری نام لکھو اور دیکھو ان کی زندگی کس طرح سے گزری ہے۔ ساری زندگی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں صوفیوں والی زندگی۔
کہ پاس کچھ بھی نہیں، جو لیا جو کسی نے دیا وہ سب رب کے لیے دے دیا. یہ ہوتی ہے صوفیت. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ کے نام کے ڈنکے بجانا، قرآن و حدیث بیان کرنا، لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ اور رسول کا عاشق بنانا، یہ صوفیت ہے. یہ صوفیت ہرگز نہیں، یہ تصوف ہرگز نہیں جو اسلام بتاتا ہے. کہ جس طرح یہ امر جلیل کہہ رہا ہے کہ یہ تصوف ہے گویا کہ، اور عوام بھی اس کو اسی انداز میں لے کے ٹھٹھا مسخری کر رہی ہے اور معاشی مذاق اڑا رہی ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. یہ ہے سورۃ الکہف اور آیت نمبر 56. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی کہ میں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں، اور اس کی یہ مثال ہے. اور اسی مثال کو انہوں نے ٹھٹھا مسخری میں اللہ کہتا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. اور یہ دیکھو اس نے کیا کہا، اس نے کہا خدا کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے. یار ماں تک تو دوست بھی نہیں پہنچتے نا. لیکن اس بغیرت نے ثبوت دیا ہے کہ میں اوریجنل بغیرت ہوں، مجھے غیرت ہوتی تو اس طرح کی بات نہ کرتا. اور یہ ایسا گستاخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے. وہ اللہ جو ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صوفیت قرآن سے باہر تو نہیں ہے نا. قرآن کو چھوڑ کے کون سا تصوف ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی نہ اس کی بیوی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی بیوی نہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے میرا تعارف یہ ہے میں وہ ہوں جس کی کوئی بیوی نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں وہ ہوں جو بے نیاز ہوں. میں وہ ہوں کہ جس کی اولاد بھی نہیں اور جو کسی کی اولاد بھی نہیں. اور یہ کہتا ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی ماں نہیں. استغفر اللہ العظیم. اور کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو تصوف کفر و شرک کا نام نہیں، تصوف قرآن و سنت کا نام ہے. تو اس نے مذاق کیا اڑایا؟ قرآن کہتا ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں وحدانیت کی دلائل سامنے رکھتے ہوئے. ہم نے جو قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں یہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہنسی اڑاتے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ نے کہا مانگو مجھ سے مانگو، تو میں نے اللہ سے کہا خدا بن، چیف منسٹر نہ بن. استغفر اللہ العظیم. اور آگے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، پرابلم ہی نہیں. تو میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جناب مقتدر ادارے اور مقتدر محکمے سمیت وزیر اعظم کے، اور خاص کر چونکہ یہ سندھ کا واقعہ اور سندھ کے چیف منسٹر اور دیگر اعلیٰ عہدے پر فائز لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں. اگر آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی غیرت تو ہے نا، ظاہر ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ جب بارش بھی دیتا ہے نا تو بادل لے آتا ہے، وہ دکھا کے نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے گا تو ظاہر ہے اسی طرح لے گا. آپ کی عدالتیں کھلی ہیں، آپ عدالت میں بھی معاملہ پیش کریں، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ حکومت اس مسئلے کو سالو کرے. حکومت کیا، کس لیے یہاں حکومت اسلامی ملک ہے نا، تو اسلامی ملک کی حکومت کیا کرے گی اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ کو نہیں مارے گی اور گستاخوں کی سپورٹ کرے گی، تو پھر یہ کس طرح اسلامی ملک رہے گا. اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کو پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا کڑا کما کیا جائے، نہیں تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بے آواز، آپ کو آواز بھی نہیں آئے گی. اس وقت آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہاں ہم تو کچھ کرتے، کوئی معاملہ اٹھاتے، کوئی آواز اٹھاتے، پہلے ہی کسی نے کام کر دیا. اس لیے آپ کچھ کیجئے، آپ کے کام یہ کرنے والے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ریاستی ادارے اس چیز پر توجہ نہیں دیں گے، تو ریاست کے رہنے والے ریاستی جو مسلمان ہیں وہ تو پھر توجہ دیں گے نا اس پہ. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، دل جلے ہوئے ہیں، قسم خدا کی ہمارے ہاتھ میں. آپ جانتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اب ہاتھ سے کون روکے گا؟ یہ آپ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ روکیں ہاتھ سے. ہم تو دوسرا درجہ ابھی اپنا رہے ہیں نا. حضور نے فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم زبان سے روکو. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ روکو روکو روکو. اور اگر بندہ زبان سے بھی نہ روکے تو پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانو. تو ہم برا بھی جانتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں علی الاعلان ساری دنیا کے سامنے کہ اس ظلم کو بند ہونا چاہیے، اس کفر کو بند ہونا چاہیے، اور اللہ کے متعلق جو اس نے غلیظ باتیں کی ہیں ان باتوں کو بند ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً ہاتھ سے روکنے والے ہمارے ادارے بھی ہیں اور ہمارے ارادے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سمجھنے کی، اس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.